بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، فجر کی نماز کے بعد جب بھی میں نے اس وظیفے کو ادا کیا تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو 10 دنوں کے فوراً بعد ہی اور مغرب کی نماز سے پہلے قبول و منظور فرما لیا۔ میری بہن روتی ہوئی گڑگڑاتی ہوئی ہمارے ساتھ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں۔ میری وہ لاچار مجبور اور بے بس بہنیں جو اپنی سسرالیوں کے ہاتھے بہت زیادہ ہی مجبور ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کی ننندیں دیورانیں جیٹھانی ان پر ظلم ڈالتی ہے، ان کی ساس ان کو مارتی ہے اور شوہر کے خلاف کر دیتی ہے، کہ جس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ میری زندگی بھی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ جب میں نے اس وظیفے کو ادا کیا اور جب اس وظیفے کا مجھے پتہ لگا تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو 10 دنوں کے فوراً بعد ہی قبول و منظور فرما لیا۔ میری بہن پاکستان کے شہر کراچی سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ہی پڑھی لکھی اور بہت زیادہ جلدی کسی پر اعتبار کر لیتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے پسند کی شادی کر لی۔ شادی سے پہلے میرا شوہر میرے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے برتاؤ کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر شادی کے بعد بھی میری اسی طریقے سے خیال رکھے گا۔ لیکن جب میری شادی ہو گئی، میرے سسرال والوں نے میرے پر ظلم ڈھائے اور میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو میرے شوہر کہتے آپ صبر کریں، صبر کا دامن پکڑے رکھیں کہ اللہ رب العزت ایک دعائی نہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ کہ میں صبر کرتی رہی اور صبر کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ 5 سال کے عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور جب میں نے اس وظیفے کو شروع کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے ایک الگ گھر دے دیا۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے، اور سسرال والوں نے خود مجھے سسرالیوں سے اپنے گھر سے علیحدہ کر دیا اور اپنے ایک علیحدہ گھر میں مجھے شفٹ کر دیا، جس کی وجہ سے میں آج اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہی ہوں۔ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی، اللہ جل شانہ کے بہت ہی پیارے نام آپ کو ارشاد فرمائیں گے، جس کی وجہ سے کراچی کی بہن کو اسے فائدہ حاصل ہوا، اسی طریقے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور جو میری بہنیں 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے 5 سال سے سسرالیوں کے ظلم پر ہیں، وہ ظلم سے نجات حاصل کر سکیں اور ایک اچھی زندگی اور ایک نئی زندگی اپنی شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے الگ گھر میں رہ سکیں، اور ناجائز تعلقات شوہر کے ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف شوہر اپنی بیوی کی طرف ہی مائل ہو جائے گا۔ میری وہ بہنیں جو ہمارے چینل پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، میری وہ خصوصاً بہنیں جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو ادا کرنے کے بعد آپ کمنٹس میں ڈن لکھ دیجئے یا ماشاءاللہ لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اجابت عام مل جائے گی، اور آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں۔ یہ خصوصاً وظیفہ آپ نے سسرالیوں سے علیحدگی کے لیے ادا کرنا ہے، 21 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ سسرالیوں سے، ساس سے، ننند سے، دیورانی سے، جیٹھانی سے، حتیٰ کہ آپ کے سسرالیوں والے سے اور عزیز و قارب سے آپ کو چھٹکارا ان سے حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ کو اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک لگاتار آپ نے فجر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، 2 سنتیں پڑھ لیے اور آپ نے 2 فرض ادا کر لیے فجر کی نماز کے، تو آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا اور آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے یہ درود ابراہیمی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اور پھر آپ
آپ نے 12 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ 12 مرتبہ یہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور آپ نے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد آپ نے کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 99 ٹائمز 99 بار آپ نے یہ نام پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا، المقیت۔ آپ نے المقیت ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے یا مقیت نہیں پڑھنا، المقیت 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 آپ نے 99 بار ادا کر لینا ہے، اور آپ نے 99 بار اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، اور آپ نے ایک اور اللہ رب العزت کا نام ادا کرنا ہے، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس نام کو بھی 99 بار 99 ٹائمز آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا، آپ نے اس نام کو ادا کر لینا ہے۔ تو آپ نے پھر آخر میں بھی 12 مرتبہ یا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لینا ہے، اور 12 مرتبہ یا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لگاتار ادا آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد فوراً ادا کر لینا ہے۔ وہ میری بہن فرماتی ہیں کہ 10 دن کے بعد اس وظیفے کو آپ اس کی دعا قبول منظور ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک ادا کرنا ہے۔ جب بھی مجھے کسی بھی عالم نے اس وظیفے کا ارشاد فرمایا تو میرا فوراً ذہن و گمان ہی میری اس اپنی اذیت پر چل جاتا ہے کہ جب میں اس اذیت میں تھی، جب میں نے اس وظیفے کو ادا کیا تو میری ہر اذیت دور ہو گئی۔ اگر آپ کی پہلے ہی دعا قبول منظور ہو گئی، 5ویں دن، 6ویں دن، 10ویں دن آپ کی دعا قبول منظور ہو گئی، تو آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک ہی ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنا مقصد کا تعین کروانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی دلوں کی حال بھی جانتی ہیں، شارک سے زیادہ بھی قریب ہے اللہ رب العزت، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اپنا جو مقصد ہے، خواہشات ہیں آپ کی، جو آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول منظور ہو جائے، میری مشکلات دور ہو جائے، تو وہ آپ نے اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ابراہیمی کی کثرت کے ساتھ آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے 21 دن میں، اور آپ یہ دعا لازم ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے نیک ہدایت، مجھے نیک اولاد اور میرے شوہر کو میرے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو محرم رشتے ہیں آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ صحیح رہیں گے، تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور شوق و محبت سے نماز ادا کیا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں، آپ کی پھر بھی دعا قبول منظور ہوگی۔ لیکن جب آپ نے 21 دن کا یہ وظیفہ کو آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ ایک لازماً ایک پیاز کا ٹکڑا لے کر رکھنا ہے، کہ آپ ثابت پیاز ہی اپنے پاس لے کر رکھ لیں، اپنی بیگ میں لے کر رکھ لیں، یا آپ اپنے کپڑوں میں رکھ دیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کے جہاں کپڑے پڑے ہوتے ہیں، آپ پیاز کا ٹکڑا ایک وہاں پر لے کر رکھ دیں۔ اور آپ نے ہر جمعرات کی جمعرات جتنے بھی 21 دن میں جمعرات آئی تو آپ نے ایک صدقہ اپنا لازماً کرنا ہے، کہ آپ نے کالی ماں اور 2 انڈے آپ نے اپنے سر سے وار کر آپ نے کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی مستحق کو آپ نے وہ دے دینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بلائیں ہیں، بندش ہے، مشکلات ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کے اوپر جو بھی تعویذات کروائے گئے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔